نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک تراویح میں اپنا کلام سننے کی توفیق اور سعادت عطا کی۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج تکمیل قرآن کے اس موقع پر ہم سب جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں گے، التجا کریں گے کہ اے کریم آقا، آپ اپنی رحمت سے ہماری اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں اللہ کی ذات عالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ من پسند زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں ہماری زبان میں لا دین کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ایک ہے مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ ہمارے لیے قدم قدم پر تسلی، اطمینان، سکون، ایک سایہ، ایک چھتری، ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہان بنایا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس جہان کو دو چیزوں سے جوڑا ہے۔ اس میں صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، حادثات بھی ہیں۔ تو اس زندگی میں ایسا شخص جو اللہ سے اپنا تعلق نہیں رکھتا تو حالات، مصائب، پریشانیاں، مشکلات، الجھنیں، گھریلو ہوں، کاروباری ہوں، وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر کبھی کوئی بھی کیسے ہی حالات ہم پر کیوں نہ آئیں تو ہمارا رجوع فوراً اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس تکلیف سے کریم آقا نے ہمارے گناہ معاف کر دیے،
اور اس میں یقیناً ہمارے لیے خیر ہے، نفع ہے جو ہم نہیں جانتے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پھر کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، اللہ نے ہمیں اپنی ذات عالی سے تعلق کی بنیاد پر ایک مضبوط ذریعہ دیا۔ وہ مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اس کریم آقا سے مانگنا۔ جب ہم مانگتے ہیں اس کریم آقا سے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہمیں اطمینان اور یقین ہو جاتا ہے کہ کریم آقا ہماری اس پریشانی کو، ہمارے ان حالات کو ضرور بدلیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ کافر جس کی نگاہ صرف اس زندگی پر ہے، اس دنیا پر ہے، ان حالات پر ہے، جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے، اپنا دکھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما، کہ اگر جنگوں میں، جہاد میں حالات آتے ہیں، تمہارے اوپر اگر حالات آئے ہیں تو کیا ان پر حالات نہیں آئے؟ کیا ان کے لوگ زخمی نہیں ہوئے؟ کیا ان کے لوگ قتل نہیں ہوئے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو جو انہیں بھی نہیں ہے۔ تمہیں زخم آئے تو تمہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس پر دیں گے۔ تمہارے لوگ قتل ہوئے، تمہیں اللہ سے امید ہے یہ کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو دعا کا ہتھیار عطا کیا وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کایا پلٹنے والا ہے، کایا پلٹنے والا ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ کا نبی ہے، مچھلی کے شکم میں ہے، اب اللہ سے مضبوط تعلق ہے، دعا کا ہتھیار ہے، تو وہاں پہنچ کر بھی اللہ کا نبی اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے۔ کریم آقا اس دعا کی بدولت اس پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی لائیں اور لا کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ آ کر کے پتہ کرے کہ بھئی کہاں چلا گیا، کس مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ کیسے نکلے گا، آیا وہ زندہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک غار میں پناہ لی، چٹان اوپر سے آئی، منہ بند ہو گیا، اب کیسے نکلیں؟ دھکا لگایا، ہٹ نہیں رہی، کیا کریں؟ فوراً دل میں آیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں، اپنی زندگی میں جھانکتے ہیں، تینوں کو جس کو نیک عمل اپنی زندگی میں نظر آئے اس نیک عمل کو سامنے لائے اور اللہ کو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے درخواست کرے۔ چنانچہ تینوں نے اپنی زندگی میں جھانکا اور ہر ایک نے اس نیک عمل کا واسطہ دیا۔ ایک نے والدین کی خدمت کا واسطہ دیا، ایک نے گناہ سے بچنے کا اپنا واقعہ ذکر کیا، اور ایک نے کوئی مزدور اس کے پاس مزدوری کے لیے آیا تھا، مزدوری لے کر نہیں گیا،
اس کی مزدوری کو سنبھال کے رکھا، کاروبار میں لگایا، جب وہ لینے کے لیے آیا تو سب کچھ اس کو دے دیا۔ تینوں نے یہ دعا کی، پہلے ایک نے کی کچھ ہٹی، پھر دوسری نے کی کچھ ہٹی، پھر تیسری نے کی، چٹان بالکل ہٹ گئی اور تینوں وہاں سے نکل گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں دعا بہت مضبوط ہتھیار دیے ہیں۔ اور پھر اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کب دعا قبول ہوتی ہے، کون سے لمحے قبول ہوتی ہے، کون سی گھڑی قبول ہوتی ہے، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے یہ بھی باتیں ہمیں سمجھا دی، بتا دی۔ فرمایا کہ ختم قرآن کے موقع پر 60,000 فرشتے اتر آتے ہیں، 60,000 فرشتے اتر آتے ہیں۔ اور اگر یعنی شام میں قرآن ختم ہوتا ہے تو یہ فرشتے صبح تک ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتہ جس نے قرآن ختم کیا ہوتا ہے اس کے ماتھے کا بوسہ لے لیتا ہے، اور ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی نیکی قبول ہو جائے، اگر میری کوئی نیکی قبول ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا، ایک طرف یہ اور ایک طرف پوری روئے زمین سونے سے بھر کر مجھے دے دی جائے، تو اللہ کی قسم یہ جو پوری زمین سونے سے بھر کر مجھے دی گئی ہے، یہ میری نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس پر کہ اللہ نے میری نیکی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری ایک نماز قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری ایک نماز کو، میرے ایک عمل کو قبول فرما لیں اور پوری دنیا اس کے بدلے میں مجھے مل جائے، تو پوری دنیا کے ملنے پر مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں جتنی ایک نماز کے قبول ہونے پر خوشی ہے کہ اس نے قبول کر لی، قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خوش قسمتی سے مجھے یہ خبر ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے کسی بندے پر پردے ہٹا دیں، اس پر ظاہر فرما دیں، نہ چاہیں تو نہ۔ اگر اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ عنایت ہو جائے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس وقت تو دعاؤں کا ایک ہجوم میرے ذہن میں، دل و دماغ میں آ جائے گا، کیا مانگوں کیا چھوڑوں، کیا مانگوں کیا چھوڑوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں اس وقت ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں کیا مانگ لوں، کیا مانگ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت کریم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ گویا
اگر آپ کو معافی مل گئی تو دنیا سب کچھ مل گیا، معافی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے استاذ ہیں، 1 سال پورا سرمایہ حج پر خرچ کرتے، 1 سال پورا سرمایہ جہاد پر خرچ کرتے، 1 سال جہاد پر جاتے، 1 سال حج پر جاتے۔ اور حج پر بھی ایسے نہیں جاتے، جب حج پر جاتے تو ایک لمبا چوڑا وفد ساتھ ہوتا اور ان سے کہتے کہ میاں اگر میرے ساتھ حج پر جانا ہے تو میری ترتیب تو کچھ اور ہے۔ جی حضرت کیا ترتیب ہے؟ فرماتے کہ میری ترتیب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ اپنے آنے جانے کا خرچہ ایک تھیلی میں ڈال کے میرے حوالے کر دو۔ جی ٹھیک ہے، آنے جانے کا خرچہ ایک تھیلی میں ڈالا اور ڈال کے حضرت کے حوالے کر دیا، لکھ دیا کہ بھی میرا یہ خرچ۔ حضرت گئے، سب کو ساتھ لے گئے، مکہ تشریف لے گئے، مدینہ تشریف لے، کھانا پینا سب، پھر کہا کہ بھی مکہ میں خوب شاپنگ کرو، مدینہ میں خوب شاپنگ کرو تاکہ وہاں لوگوں کی یہاں مدد ہو جائے۔ واپس آ گئے، جب واپس آئے تو سب کی تھیلیاں ان کے حوالے کر دی، کہا کہ سب کا خرچ حج کا آنے جانے کا میری طرف سے ہو گیا، میری طرف سے۔ اور جہاد پر اسی طرح سے آخری لمحات جب یہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، اب سوچیں کہ جن کے شاگردوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہوں، کیا عظیم المرتبت انسان ہوں گے۔ آخری لمحات گھر والوں سے کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ اور زمین پر لٹا دو۔ زمین پر لٹایا، اپنے رخسار زمین پر رکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک کے پاس نیکی کوئی نہیں، بس سفید بالوں کا لحاظ فرما لیجئے اور مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ معافی کا مل جانا بہت اونچا عمل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جب زخمی ہو گئے، آخری مرحلہ آیا تو لوگوں سے کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ۔ بستر سے اٹھایا، زمین پر سجدہ ریز ہو کر اپنا ماتھا زمین پر رکھا اور کہا، الہی معافی مانگتا ہوں، میرے پاس نیکی نہیں، بس اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لو تو میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے پیارو، آج سچی بات ہے، ہم اللہ سے ہاتھ پاؤں جوڑنے آئے ہیں، ہماری نیکی ویکی نہیں ہے، ہمارے اعمال کچھ نہیں، بس ہم تو ہاتھ پاؤں جوڑنے آئے ہیں۔ اے کریم آقا، بس آپ ہمیں معاف کر دیں، بس اتنا ہی سوال ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور آپ کریم ہیں، اللہ کریم ہیں۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کا اعلان ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب اس کی شان رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو رمضان المبارک کی راتیں ہیں اور مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک لمحات ہیں، ہم سب یہاں جمع ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی پہلی زندگی سے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہم کچھ طے کریں، دیکھیں، توبہ، سچی توبہ، سچی توبہ، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری زندگی بدل دے، جو ہماری زندگی بدل دے، وہ سچی توبہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب توبہ کرتے تھے تو اللہ اکبر، پھر زندگی بدل گئی۔
سمامہ بن آثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے انہیں پکڑا، عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو وہ صحابہ کرام جو پہرے پر مامور تھے، مدینہ کے مضافات میں رات کے وقت نگرانی کرتے تھے کہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے لا کر کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے تو دیکھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو انہیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ تو اپنے قبیلے کا بادشاہ ہے، آپ تو بڑے آدمی کو پکڑ لائے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، سمامہ بن آثال بندھے ہوئے پلر کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا سمامہ تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ آپ نے فرمایا بولیں۔ کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جس کے پیچھے بہت بڑا خاندان ہے، میرے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ یعنی میں کوئی گرا پڑا انسان نہیں ہوں کہ میرے پیچھے میرا والی وارث کوئی نہیں۔ اگر قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں قدردان ہوں، نہ قدرہ نہیں ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جو کہیں میں حاضر کرتا ہوں۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بندہ رہنے دیا۔ لیکن اللہ اکبر، نگاہ نبوت پڑ رہی ہے، آپریشن کر رہی ہے۔ یہ چیز نگاہ کا آپریشن تو ہمیں آج سمجھ میں آیا ہے کہ نگاہ سے بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب یہ شعاؤں سے آپریشن شروع ہوتا ہے نا کہ بھئی پتھری ہے، پتھری، اچھا تو بھئی چیر پھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، باہر سے ہی شعاؤں سے پتھری ٹوٹ جائے گی۔ پتھری اندر ہے، شعاع باہر پڑ رہی ہے اور پتھری ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے نگاہ نبوت کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ اندر جو کفر کے بت رکھے ہوئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ رہی ہے، اور روحانی ہسپتال ہے وہ مسجد نبوی، وہاں ایک ایمرجنسی میں مریض کو باندھا ہوا ہے، کبھی کبھی مریض کو باندھ دیتے ہیں، مریض کو باندھا ہوا ہے، نگاہ نبوت آپریشن کر رہی ہے۔ پہلے دن آپریشن ہوا، دوسرے دن ہوا، دوسرے دن پھر پوچھا کچھ کہنے کو، وہی سوال، جب وہی جواب، پھر تیسرے دن پھر وہی جواب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مریض کا کام ہو گیا، چھوڑ دیا۔ مسجد سے نکلے، باہر گئے، غسل کر کے آ گئے، حضور علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، کہنے لگے خدا کی قسم اس سے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، اب سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہے۔ اس سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، اب سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے۔ اس سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، اب سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو ہو گیا یہاں، پھر آگے اگلا سوال یہ، یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے، اب میری مرضی ختم، آپ کی مرضی شروع، اب اگر آپ فرمائیں تو میں یہیں رک جاتا ہوں، گھر بھی نہیں جاتا، وہاں بھی نہیں جاتا، اگر آپ چاہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں جو آپ فرمائیں گے وہ ہوگا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ، کہ توبہ کے بعد زندگی بدل گئی، مرضی بدل گئی، کیفیات بدل گئی، اپنی پسند ختم۔ جب توبہ کر لی، گویا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کر لیا کہ آج کے بعد اب میرے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی، پیدا کرنے والے کی مرضی چلے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ بن آسال سے فرمایا جاؤ عمرہ کراؤ۔ عمرہ کرنے گئے، وہاں اطلاع ہو گئی، طواف کر رہے تھے، مشرکین نے کہا کہ سمامہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو، میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہو گیا، میں تو ان کا غلام ہو گیا۔ اور پھر للکارا مشرکین کو، کہا سنو، جو میرے قبیلے سے تمہیں اناج آیا کرتا تھا، آج کے بعد ایک دانہ بھی نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ رسول اللہ نہیں فرمائیں گے۔ مشرکین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر کے وفد نے کہا ہم آپ کو اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہیں، جو ہماری آپ سے رشتہ داریاں ہیں، آپ سمامہ سے کہیں کہ وہ ہمارا اناج بھیجے، اگر سمامہ نے اناج بند کر دیا تو ہم تو فاقوں سے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے حضرت سمامہ بن آسال سے فرمایا کہ اسی طرح اناج جانے دو۔ بس بتانا اتنا چاہتا ہوں میرے پیارو، ہم ہمیشہ قرآن سنتے ہیں، ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ ہی یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ طے کر لیں۔ دیکھو، ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی مولانا صاحب دعا کریں۔ بھائی کیا دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے۔ اچھا بھائی، آپ نے منگنی کر لی؟ نہیں جی، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، آپ نے یعنی شادی کی تاریخ طے کر لی؟ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے نکاح کر لیا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی اولاد کیسے ہوگی؟ طے تو کریں۔ تو آج طے کریں، ایک تو یہ طے کریں کہ جن حضرات کی 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی، وہ طے کر لیں، آج اللہ سے توبہ کر لیں۔ دیکھو میرے پیارو، یہ بھی اللہ سے ہی مانگے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لے صبح، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت اگر یہ یقین ہی نہ ہو، اگر دل میں یہ یقین ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر یقین کے لیے پڑھ لو، پھر یقین کے لیے پڑھ لو، اس نیت سے پڑھ لو کہ یا اللہ یقین آ جائے۔ تو بھائی آج ہم مانگیں گے بھی اللہ سے، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی جماعت کے ساتھ، آج یہ بھی اللہ سے مانگے یہاں بیٹھ کے، یا اللہ پاک ہم آپ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے، یقین کر کے آج آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ تو کریم آقا ہیں، بس آپ اپنے کرم سے ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب ہم اذان ہو ہمارا ایمان ہمیں اٹھا کر مسجد تک پہنچا دے، ایسا مضبوط ایمان کرتے۔ اے اللہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اے اللہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کر یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے گالی نہیں نکلے گی۔ اے اللہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں ہمارے ذمے جن جن کے جو مالی حقوق ہیں، جو مالی حقوق ہیں، ہم ان سب کے حق ان کو لوٹائیں گے اور جلد لوٹائیں گے۔ اس کے لیے ایک وقت طے کریں، اپنے دل میں وقت طے کریں کہ 1 سال کے اندر لٹائیں گے، 6 مہینے، ورنہ شیطان کہے گا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں لٹاؤں گا، بڑی زندگی پڑی ہے، آپ مرنے سے پہلے لٹا دیں گے؟ نہیں، میں اتنے وقت کے اندر لٹاؤں گا۔ اے اللہ میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں میں سود نہیں کھاؤں گا۔ اے اللہ میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں میں ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ تو کیا خیال ہے سب اس بات کا ارادہ کرتے ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سب اس بات کی نیت کرتے ہیں؟
انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی آپ کی برکت سے اور نیت کرتا ہوں اللہ مجھے بھی ان گناہوں سے بچا لے، اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ ان گناہوں سے بچائے۔ ہم میں سے جو گناہ کے جس ماحول میں جکڑا ہوا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، جو جس گناہ کے جس ماحول میں جکڑا ہوا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا مانگ لیں کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، میں جس خاص گناہ کے ماحول میں جکڑا ہوا ہوں آپ اپنی رحمت سے مجھے وہاں سے نکال دیجیے۔ انشاءاللہ وہ کریم آقا یقیناً ہمیں نکال لیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو اور اس مبارک عمل کو قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ تو اب میرا خیال دعا کر لیتے ہیں، لیکن ایک میری درخواست ہے کہ لائٹیں بند کرنا کوئی ثواب نہیں سمجھتے ہم اس کو، کہ بھئی لائٹیں بند کرنا ثواب ہے، نہیں بند کریں گے تو گناہ ہے۔ صرف بند اس لیے کرتے ہیں کہ ایک آدمی پورے طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، ورنہ ایک فطری عمل ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کے اوپر ایک کیفیت آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کیا، تو جب آدمی ایک طرح سے اندھیرا ہے تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ براہ راست میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے اگر آپ اس میں کوئی مذائقہ نہ سمجھیں تو میری رائے ہے کہ جب تک ہم دعا مانگ لیں اس وقت تک لائٹ بند کر دیں، اس کے بعد فوراً کھول دیں۔ کیا اجازت ہے؟ سب اجازت ہے؟ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم ولا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا رزقا واسعا حلالا طيبا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ پاک یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، اے اللہ یہ محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے پڑھا گیا، آپ ہی کے کرم سے سنا گیا. یا اللہ پاک نہ پڑھنے والے کا کوئی کمال، نہ سننے والے کا کوئی کمال، آپ کی رحمت نے، آپ کے فضل نے، آپ کے کرم نے، آپ کے احسان نے اے اللہ پڑھنے کی توفیق بخشی اور سننے والوں کو سننے کی توفیق بخشی. اے اللہ اپنے کرم سے پڑھنا سننا قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہم بھی کمزور، ہمارے اعمال بھی کمزور، ہماری نیتیں بھی کمزور، ہمارے ارادے بھی کمزور. یا اللہ پاک پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ پاک یہ جو مبارک عمل اختیار کیا آپ ہی کے کرم اور آپ ہی کی توفیق سے ہوا. اے اللہ اپنے کرم سے یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک تراویح کو اور تراویح میں سنائے جانے والے قرآن پاک کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں ہم آپ کی جناب میں پیش کر سکیں. یا اللہ پاک آپ تو کریم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں.
आप हमारे आमाल को न देखिए, बस अपनी रहमत को देखते हुए हम पे सत्तारी की चादर डाल दीजिए, रहमत की चादर डाल दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको अपनी मग़फ़रत की चादर में ढांप लीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़रत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आप भी सच्चे हैं, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं, आपके इरशादात भी सच्चे हैं। आपका इरशाद है ख़त्म कुरान के मौके पर जो भी दुआ की जाए आप कबूल फरमाते हैं। या अल्लाह पाक, इन मुबारक घड़ियों में, इन मुबारक लम्हात में हम सब अपनी मग़फ़रत का सवाल करते हैं, अपने वालिदैन की मग़फ़रत का सवाल करते हैं, अपने घर वालों की मग़फ़रत का सवाल करते हैं, अपने आइज़ा अक़रबा, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मुतअल्लिकीन, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़रत का सवाल करते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़रत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह अपने मरहूमीन की मग़फ़रत का सवाल करते हैं, अपने उन बहन भाइयों को जो यहाँ मौजूद नहीं हैं और अलालत की वजह से अपने घरों पर हैं, हस्पतालों में हैं, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़रत का सवाल करते हैं। हमारे जो बहन भाई मार्केटों में हैं उनकी मग़फ़रत का सवाल करते हैं, पूरी उम्मत की मग़फ़रत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह आप करीम हैं, ऐ अल्लाह आप करीम हैं, आप रऊफ़ हैं, रहीम हैं, मेहरबान हैं। ऐ अल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से हम सब की और हम सब के वालिदैन की, हम सब के असातिज़ा की, हम सब के मशाइख की, हम सब की, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की, हम सब के आइज़ा अक़रबा की, मरहूमीन की, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़रत फरमा दीजिए। 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 ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत से महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह हमें अपने करम से महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह हम आपके सामने आपकी बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं। ऐ अल्लाह आपकी रहमत की, आपके करम और फजल की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह अपने करम से हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपका इरशाद है व अम्मस्साइल फला तनहर, अगर आपके दरवाजे पर कोई साइल भीख मांगने वाला आए उसे मत डांटिए, हस्बे तौफीक जो हो सके दे दीजिए। या अल्लाह पाक हम सवाली बनकर, ऐ अल्लाह भिखारी बनकर आपकी बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं। आप अरहमुर राहिमीन हैं, अकरमुल मुकरमीन हैं, गयासल मुस्तगीसीन हैं। ऐ अल्लाह अपने करम से इन उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह इन उठे हुए हाथों को खाली ना लौटाइए, महरूम ना फरमाइए, मायूस ना फरमाइए। ऐ करीम करम की भीख अता फरमा दीजिए, रहम की भीख अता फरमा दीजिए, मुआफ़ी की भीख अता फरमा दीजिए, मग़फ़रत की भीख अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमसे आज तक जितने भी गुनाह हुए, इनफरादी हुए, इज्तिमाई हुए, सगीरा हुए, कबीरा हुए, वो गुनाह जो हमें याद हैं, वो गुनाह जो हम करके भूल चुके, ऐ अल्लाह तमाम के तमाम गुनाहों पर हम तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, आइंदा पक्का वादा करते हैं। ऐ अल्लाह हम आपकी इताअत व फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, नाफरमानी वाली, गुनाहों वाली, फिस्क़ व फुजूर वाली ज़िंदगी से ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक आप ही के करम से हम तौबा कर रहे हैं, आप ही के मेहरबानी से ये अल्फाज अदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह अपने करम से इस तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जितनी भी नाफरमानी की शक्लें हैं, ऐ अल्लाह उन सब से हम तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह अपने करम से हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपकी जितनी भी नाफरमानियाँ हो रही हैं, कारोबार में हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, या अल्लाह इनफरादी ज़िंदगी में हो रही हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी में हो रही हैं, ऐ अल्लाह हम इन तमाम नाफरमानियों से तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। अपने करम से हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारे शब व रोज़ बदल दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारे हालात बदल दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारी सोच और फ़िक्र बदल दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारा मकसद ज़िंदगी बदल दीजिए।
اے اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ اے اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہمیں بھی بچائیے، ہماری اولادوں کو بھی بچائیے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا کو بھی بچائیے۔ اے اللہ نافرمانی والی زندگی سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اس مبارک عمل کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اے کریم کرم فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہمیں اپنی گندگیوں کا، اپنی برائیوں کا، اپنی نالائکیوں کا اعتراف ہے۔ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان بچوں کے صدقے سے، ان بزرگوں کے صدقے سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ کو آپ کی ربوبیت کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کی شان کبریائی کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کی شان رحمت کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے نبیوں کا، صدیقین کا واسطہ ہے۔ اپنے کرم سے، اپنے محبوبین کے صدقے سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ مبارک راتیں ہیں، اے اللہ ان مبارک راتوں میں، رات میں، دن میں، سحر میں، افطار میں آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا یقیناً ہم سے نہ ہو سکا، جو روزے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جو تراویح کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جو تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، یقیناً ہم سے نہ ہو سکا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے جو دن باقی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اس مسلمان اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ہمارے والدین، اعزاء اقربا، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، یا اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی واسطوں سے ہمیں دین ملا، علم دین ملا، نماز ملی، قرآن ملا، روزہ ملا، عبادات ملی، جتنے بھی اکابر سے اے اللہ ہم نے استفادہ کیا، اے اللہ جتنے بھی لوگوں سے ہمیں نفع حاصل ہوا، اے اللہ یہ سب ہمارے محسن ہیں، اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبروں کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ناشکری سے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔
ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے۔ خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس گھر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس گھر کے تمام افراد کو، اس پورے خاندان کو، اے اللہ جتنے بھی احباب اس مبارک مجلس میں آج موجود ہیں، اپنے کرم سے سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ سب کی صلاحیتوں کو قبول فرما دیجیے، سب کی اولادوں کو قبول فرما دیجیے، مال جان کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس گھر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ گھر کے تمام افراد کو، مردوں کو، عورتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ بہکنے، بھٹکنے، گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جس عزیز نے قرآن پاک سنایا ہے، ان کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ جن اساتذہ نے ان پر محنت کی ہے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ جو مبارک سلسلہ ہے، اپنی رحمت سے ہمیشہ اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیجیے، اسلام کی مضبوط قوت اور طاقت بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں، سب کے مال جان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کی برکت سے قبلہ اول کو، ارض فلسطین کو آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی اس مبارک جد و جہد کو اسلام کے غلبے کا ذریعہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی وہاں مرد، عورتیں، مجاہدین دشمنوں کی قید میں ہیں، اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان بے گناہ قیدی ہیں، مرد، عورتیں، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی جو جو دعائیں ہیں، دلی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مرادیں ہیں، حاجات ہیں، اے اللہ ہم انہیں زبانوں پر لائیں یا نہ لائیں، آپ بخوبی واقف ہیں، علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ہم سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی جملہ حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم میں سے جو لوگ بھی اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے تعلیمی سلسلے میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں، ناراضگیاں ہیں، شکر رنجیاں ہیں، اے اللہ انہیں محبتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں محبتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کثرت سے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اے اللہ ان مبارک اعمال کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو آج تک سستی، کاہلی، غفلت ہوئی، اس پر توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجیے، بن مانگے عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ ساری خیریں، وہ ساری بھلائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اکرام نے آپ سے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے مانگی،
وہ ساری کی ساری دعائیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب آپ سے مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہم سب کے حق میں قبول فرمائیے، جن سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین